بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں خالد حسین، مارکیٹنگ ڈائریکٹر برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر. آج ہمارے ساتھ برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں موجود ہیں ڈاکٹر امبرین خان، جو ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں. تو آئیے ان سے آج ہم بات کریں گے اسٹروک کے بارے میں. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم، خوش آمدید، ویلکم. یہ میرے خیال میں آپ کی پہلی بار ہے برٹش مسلم ہیریٹیج سینٹر میں جی، تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ. تو ڈاکٹر صاحبہ، اس سے پہلے کہ ہم اسٹروک کے بارے میں بات کریں، آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں ہم کو؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ مجھے یہاں بلانے کا بہت بہت شکریہ. میں کراچی سے میرا تعلق ہے. میری گریجویشن میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے کی اور اس وقت میں NHS میں ٹرینی ڈاکٹر ہوں اور انشاءاللہ اگلے 1 سال میں میری ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی. سو آئی ایم اے GP ٹرینی. انشاءاللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم عرض کر رہے تھے کہ آج ہم آپ سے بات کریں گے اسٹروک کے بارے میں. جی. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ کچھ تھوڑے بہت معلومات ہم کو دے سکتی ہیں اسٹروک کے بارے میں؟ اسٹروک، جس کو عام زبان میں فالج کہا جاتا ہے، فالج میں عام لوگوں کو یہ سمجھ ہے کہ ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. عام طور پہ ہمیں اس کی اتنی واقفیت نہیں ہوتی، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ہم ہر ایک، نہ صرف اس انسان افراد پر بلکہ اس پوری کمیونٹی پر، اس پورے ملک پہ. تو میں آپ کو کچھ ایسے خاص تعداد بتا رہی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو اسٹروک سے متاثرہ لوگوں کے ہیں. سو اس وقت برطانیہ میں فالج معذوری کی اہم ترین وجہوں میں سے ہے. آدھے سے زیادہ لوگ جن کو اسٹروک ہوتا ہے، جو موت سے بچ جاتے ہیں لیکن پھر وہ معذور ہو جاتے ہیں. اس وقت ہر سال 1,50,000 افراد نئے جن کو اسٹروک کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سے 4,500 افراد صرف گریٹر مینچسٹر میں ہیں. تو اتنا بڑا امپیکٹ ہے ہر سال. یہ ہمارے ملک برطانیہ میں اس وقت موت کی چوتھی بڑی اہم وجہ ہے. جن لوگوں کو اسٹروک ہوتا ہے، 8 میں سے 1 فرد جو ہوتا ہے وہ 30 دن کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اس وقت اور جو بچ جاتے ہیں، اس وقت برطانیہ میں 12 لاکھ اسٹروک کے متاثرہ لوگ ہیں جن کو اسٹروک ہوا، جن کی جان تو بچ گئی لیکن وہ زندگی بھر کے لیے اس سے متاثر ہو کے رہ گئے. تو ڈاکٹر امبرین صاحبہ، آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اسٹروک کے بارے میں، یہ فالج کی جو بیماری ہے، اس کے بارے میں کچھ مزید معلومات دے سکتی ہیں؟ فالج ہوتا اس وجہ سے ہے کہ دماغ میں خون کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے. فالج کی 2 امپورٹنٹ وجہ، بہت ضروری اہم وجہ ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو شریانوں میں، وہ شریانیں جو خون لے کے جا رہی ہیں آپ کے دماغ میں، ان شریانوں میں خون جم جائے. تو جیسے کہ ایک پائپ لائن میں خون جم جاتا ہے تو پائپ میں سے پانی نہیں گزر پاتا، اسی طرح جب چکنائی یا چربی جم جاتی ہے ان شریانوں میں تو خون نہیں جا پاتا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ ہماری کبھی کبھی پائپ لائن میں پریشر بڑھ جاتا ہے اور پائپس پھٹ جاتی ہیں، تو اسی طرح خون کی شریانوں میں بھی اتنا پریشر بڑھ جاتا ہے کہ وہ شریانیں پھٹ جاتی ہیں. دونوں صورتوں میں دماغ کو خون نہیں مل پاتا اور جس کی وجہ سے دماغی خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس رفتار سے وہ خلیے مرتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 منٹ کے اندر 19 لاکھ دماغی خلیے مر جاتے ہیں. تو جتنی جلدی ہم اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ ہاں یہ اس شخص کو یا اس فرد کو اس وقت اسٹروک کے علامات ہیں، تو جتنی جلدی ہم جا سکیں اتنی جلدی ہم بچا سکیں گے. کیونکہ جتنے زیادہ خون دماغی خلیے مرتے جائیں گے اتنا زیادہ امپیکٹ یا اتنا زیادہ اس کا اثر رہے گا، اتنا زیادہ دماغ کو نقصان پہنچ جائے گا. اور اگر دماغ کو نقصان پہنچ جائے تو اس کا یہ معذوری کا سبب بن سکتا ہے. بالکل. تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں فالج کی نشانیاں اور جو TIA، جو ٹرانزینٹ اسکیمنگ اٹیک ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کچھ ہمیں بتا سکتی ہیں؟ اچھا، اس فالج اور TIA یا ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک دونوں ایک ہی وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہے جو وقتی طور پہ ہے،
جو ختم ہو جائے گی اور انسان دوبارہ سے نارمل ہو جائے گا. لیکن جب کسی کو TIA ہوتا ہے تو اس کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ اگلے 30 دنوں میں اس کو اسٹروک ہو سکتا ہے. علامات دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن TIA میں علامات 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی, وہ ختم ہو جاتی ہیں. عام طور پہ لوگوں کو 10-12 گھنٹے تک رہتی ہیں, اس کے بعد وہ علامات ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا علاج, اس کی تحقیق بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کہ اسٹروک کی پیشنٹ کی ہوگی, کیونکہ ان لوگوں میں رسک بڑھ جاتا ہے اسٹروک کا. علامات کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان کسی سے ہم بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے اس کا چہرہ ایک جگہ ڈھلک گیا ہو, یا اس کے تاثرات ہیں کہ وہ برابر نہیں ہیں دائیں اور بائیں طرف, اس کے منہ کو جھکاؤ ہو رہا ہے, وہ اپنی آنکھیں یا تو کھول نہیں پا رہا, یا اپنی آنکھیں بند نہیں پا رہا, یا اپنی پلکیں جھپک نہیں پا رہا کسی ایک طرف کی, تو یہ اسٹروک یا فالج یا TIA کی علامت ہو سکتا ہے. پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ اپنا ہاتھ یا بازو اٹھا نہیں پا رہا, اور اٹھا پا بھی رہا ہے تو اس کو ویسے اٹھائے رکھ نہیں پا رہا, فوراً اس کا بازو بہت بھاری لگ رہا ہے, اس میں وہ بار بار گر رہا ہے, یہ دوسری علامات ہو سکتی ہے. تیسری یہ وہ علامات ہیں جو ہمیں, جن کے لیے بہت گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں, کوئی ہم سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں یہ سارے چینجز آ رہی ہیں. تیسری علامات یہ کہ اس کی بات کرتے کرتے اس کی زبان لڑکھڑانے لگے, یا تو اس کی زبان لڑکھڑانے لگے یا وہ تھوڑا سا ہمیں کنفیوز بھی دکھے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے الفاظ کیا نکالنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسٹروک کی علامات ہیں. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ وقت ہے, کہ ہر منٹ میں اگر 19 لاکھ خلیے مر رہے ہیں تو ٹائم جو ہے نا اس وقت پریشس ہو جاتا ہے, کہ آپ جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں, 999 کال کریں, اتنے زیادہ ہم چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ہم ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک پرماننٹ نقصان سے بچ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اسٹروک کی نشانی یا فالج کی نشانی یہ بھی ہے کہ اگر بدن میں توانائی بالکل ختم ہو جائے, تو ہاتھوں میں, بازوؤں میں, چہرے میں, بدن میں توانائی ختم ہو جائے, تو وہ بھی یعنی کہ ایک بڑی نشانی ہے. ایک ہمارے عام طور پہ ہمارے بوڑھے لوگوں میں یا عمر رسیدہ لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں انرجی فیل نہیں ہو رہی, دیٹ از ڈفرینٹ. کہ ہمیں طاقت نہیں محسوس ہو رہی, توانائی فیل ہو رہی, وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا. اسٹروک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہیں, میں نے یہ تو ہاتھ اٹھا لیا لیکن میں یہ اٹھا ہی نہیں پا رہا, میں پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ ہاتھ اٹھ ہی نہیں رہا, جیسے یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. دس از اسٹروک. میں اپنا پاؤں ہلانا, کمزوری ہے مجھے, ہاں ایک پوری جنرلائزڈ کمزوری ہے, لیکن میں اگر اٹھا نہیں پا رہا تو یہ اسٹروک ہے. کہ ہاں دماغ کا وہ حصہ جو اس کو کنٹرول کرتا ہے, اب اس کی بلڈ سپلائی رک رہی ہے, اس کی خون کی آمد و رفت رک رہی ہے. تھینک یو. تو ڈاکٹر صاحب اس فالج کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کچھ اور بھی مزید بھی نشانیاں ہیں فالج کی؟ جی, یہ تو وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کی, جو چہرے کو دیکھ کے یا جو اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کے جب وہ ہاتھ نہیں اٹھا پا رہا, تو وہ تو ہمیں 1 سیکنڈ میں ہم بتا سکتے ہیں کہ نو, وہ انسان نارمل نہیں لگ رہا. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی دماغ آپ کا جسم کے ہر حصے کو کنٹرول کر رہا ہے, جس میں آپ کی آنکھیں ہیں, آپ کی زبان ہے, آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں, آپ کی یادداشت ہے, ان سب چیزوں میں. تو اگر بیٹھے بیٹھے کسی کو لگے کہ ہاں جیسے میری آنکھوں کے سامنے ایک پردہ آ گیا ہے, دس از, ہم اس کو کہتے بھی اسی طرح ہیں کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ گیا, کہ میں ایک آنکھ سے تو دیکھ رہی ہوں, دوسری آنکھ سے مجھے بالکل نظر نہیں آ رہا, یا مجھے آدھا تو نظر آ رہا ہے, مجھے آدھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ اسٹروک یا TIA کی نشانی ہے. یا اچانک ایک یا دونوں آنکھوں میں اچانک ہی دھندلاہٹ ہو جانا, کہ کوئی میرے پاس وجہ نہیں ہے, نہ مجھے کیٹریکٹ ہے, نہ مجھے کوئی گلوکوما ہے, لیکن اچانک ہی بیٹھے بیٹھے میری آنکھیں دھندلاہٹ ہو جاتی ہے. میں صبح اٹھتی ہوں صحیح ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے جب میں ناشتہ چائے پی رہی ہوں تو پھر مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا. تو یہ اسٹروک کی علامت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جسم کے کسی ایک حصے میں شدید کمزوری, جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بالکل ایک انتہائی بات تھی کہ میں اٹھا نہیں پا رہی, لیکن میں اٹھا تو پا رہی ہوں, لیکن مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے اس کے لیے, بہت اس کے لیے مجھے دقت ہو رہی ہے. تو یعنی کہ انتہائی کمزوری کسی جسم کے ایک حصے میں, چاہے وہ آپ کے ہاتھ ہوں, چاہے وہ آپ کے پاؤں ہوں. یا سنسناہٹ بھی, کہ آپ کو جیسے کہ محسوس نہیں ہو وہ بات, کہ آپ اس کو دبا رہے ہیں, اس کو چوٹ بھی لگ رہا ہے, اس حصے کو آپ نے اس کو نوچ بھی رہے ہیں, لیکن آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ بھی اسٹروک کی نشانی ہے. اور ڈاکٹر صاحب اس کی یادداشت پہ بھی کچھ اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل, کیونکہ جس دماغ کے کچھ حصے ہوتے ہیں جو صرف آپ کے یادداشت کے لیے ہوتے ہیں, تو اگر ان حصوں میں خون جانا بند ہو جائے یا ان کی خون کی آمد و رفت متاثر ہو, تو بیٹھے بیٹھے آپ کو لگے گا کہ وہ جو فرد ہے جو مجھ سے متاثر ہوا ہے وہ بھول جائے گا. 1 سیکنڈ میں اس کو وہ بات کرتے کرتے اس کو یاد نہیں رہی. ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن
اس کے لیے اس کو دوبارہ یاد کرنا بہت مشکل ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, وہ انتہائی کنفیوز ہو جائے گا کہ میں بات کیا کر رہا تھا. کبھی کبھی ان کے ذہن میں الفاظ ہوتے ہیں وہ منہ سے نکال نہیں پا رہے ہوتے. تو اس قسم کی علامات بھی اگر ہوں تو ہم ان کو بہت سطحی طور پہ نہ لیں, ہم پلیز 999 پہ ہیلپ. اور ڈاکٹر صاحب یعنی کہ چلنا پھرنا بھی اس میں بھی دقت محسوس ہوتی ہے؟ بالکل, خاص طور پہ ہمارے بزرگ عمر رسیدہ لوگ جو جن کو ویسے ہی بہت ساری بیماریاں ہیں, جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, جس میں کبھی کبھی ان کو ویسے ہی چکر آ رہے ہوتے ہیں کمزوری کی وجہ سے, لیکن اگر وہ بالکل صحیح تھے, کمرے سے اٹھے صحیح ہے, لیکن اب اچانک ان کو چکر آنا شروع ہو گئے, یا وہ کھڑے ہوئے تھے, کھڑے اچانک گر گئے, یا وہ اپنا توازن نہیں برقرار رکھ رہے, وہ چل تو رہے لیکن ایک قدم کہیں اور ایک قدم کہیں جا رہا ہے, جبکہ ان میں پہلی ایسی کوئی علامات نہیں تھیں, تو یہ بھی آپ کو الرٹ کرتی ہیں کہ نہیں یہ اسٹروک ہو سکتا ہے اور ہمیں مدد فوراً چاہیے. بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکتی ہیں کہ یہ جو منی اسٹروک ہوتا ہے یا منی فالج اور یہ ٹی آئی اے, ان میں کیا فرق ہے؟ منی اسٹروک از ٹی آئی اے ہی ہوتا ہے. اچھا, تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی دونوں, لیکن نام الگ الگ ہے. نام الگ الگ ہیں. اب جیسے کہ ٹی آئی اے ہوتا ہے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کے لیے. ٹرانزینٹ کا مطلب ہے کہ عارضی, اسکیمک کا مطلب ہے دل نہیں, اسکیمک کا مطلب ہے کہ جہاں کی بھی خون کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے وہ ایریا اسکیمک ہوتا جائے گا. تو چونکہ ہم برین کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک کہا جاتا ہے. یہ عام طور پہ جیسے کہتے ہیں نا, کسی ارتھ کو ایک آنے سے پہلے آپ کو چھوٹے چھوٹے شاکس ملنا شروع ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو دیز آر لائک ٹریمرز, اور یہ کبھی کچھ لوگوں میں نہیں ہوتے لیکن کچھ لوگوں میں ہوتے ہیں. ٹی آئی اے کے بعد 1 سال کے اندر اسٹروک یا ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز 20% تک بڑھ جاتے ہیں. تو اس چیز کو اگر, اور یہ جو منی اسٹروک ہے یہ عام طور پہ لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ, کیونکہ وہ 24 گھنٹے کے اندر, کچھ منٹوں سے لے کے وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہیں وہ علامات. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہو گئے ہیں, ہم جی پی کے پاس نہیں جاتے, ہم کسی سے ہیلپ سیکھ نہیں کرتے. تو یہ ہم پھر بھی رسک میں ہے, کیونکہ جس نے عارضی طور پہ ہمارا خون کی آمد و رفت روکی ہے وہ مستقل طور پہ بھی روک سکتی ہے, جس کی وجہ سے اسٹروک ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹی آئی ہوتا ہے نا, اس کے دوران بھی نا انسان کو, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ عارضی طور پہ, لیکن عارضی طور پہ بھی معذوری ہو جاتی ہے. اس کی عارضی معذوری ہوتی ہے کہ وہ اس 24 گھنٹے تک کی ہوتی ہے. 24 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو جائے, بالکل صحیح ہو جائے, لیکن اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے. اگر اس میں کچھ ایسے رسک فیکٹر ہیں یا ایسی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کو ٹی آئی اے ہوا ہے یا منی اسٹروک ہوا ہے, تو وہ وجوہات کو دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو مستقلاً والا فالج یا مستقلاً والا اسٹروک نہ ہو جائے. اچھا, تھینک یو. اور جب اگر ہم مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے کسی افراد کو, والد صاحب کو یا والدہ کو یا کسی گھر کے افراد کو نا, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ اسٹروک کے یا ٹی آئی اے کے اثرات ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا, تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اگر ٹی آئی اے بھی ہیں, جیسے کہ اس وقت آپ اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو ایسے علامات ہوئے, تو اگر علامات جب تک ہو رہے ہیں تب تک ہم اس کو ٹرانزینٹ اسٹروک نہیں کہیں گے. جب تک وہ, ہم یہ دیکھیں کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اگر وہ ختم نہیں ہو جاتا تو تب تک ہم اس کو کہیں گے نہیں. تو اگر فرض کریں کہ مجھ میں علامات ہیں اس وقت, تو مجھے اس وقت مجھے اسٹروک ہوا ہے, اگر وہ 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں بغیر کسی علاج کے, تو پھر میں کہوں گی ٹرانزینٹ. لیکن اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ہے جس کو یہ علامات ہیں کہ چلنے پھرنے میں, چہرے میں, بینائی میں یا کنفیوژن ہو رہی ہے, تو ہم نہیں ہوتے اس کو گھر میں بیٹھ کے ڈائگنوز کر سکتے. ہمیں اس کو ہر حال میں 999 ہیلپ کرنی ہے, یا ہم اس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ لے کے جانا ہے. ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وجہ سے, دن میں کسی وقت ہوا, آپ گھر آئے, آپ کو گھر والوں نے کہا کہ اچھا صبح وہ ایسے ان کو علامات تھیں, آپ پھر بھی آپ اس کو 999 ڈال کریں, پھر بھی آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. وہ اس وقت کچھ نہیں کریں گے, لیکن اس کی ساری انویسٹیگیشنز وہی ہوتی ہیں جو اسٹروک کی ہوتی ہیں, تاکہ ان وجوہات کا علاج کیا جائے جس کی وجہ سے یہ عارضی علامات ہوئی ہیں, تاکہ وہ مستقل علامات اور مستقل معذوری سے بچایا جا سکے آپ کے مریض کو. جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ ابھی پوچھنا ہے کہ جو اسٹروک ہے, جو فالج جسے ہم کہتے ہیں اردو زبان میں, تو اس کا علاج ڈاکٹر حضرات کیسے کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا
کہ وہ جب علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو مریض کو یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ یا ان افراد کو کہ آپ 999 کال کر کے فوری ہیلپ مدد حاصل کریں. تو پھر ان افراد کو زیادہ تر افراد کو جن میں یہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں فالج کی, ان کو ایمبولینس کے ذریعے ہائپر ایکیوٹ اسٹروک یونٹس میں لیا جاتا ہے. یہ خاص یونٹس ہوتے ہیں جو اسپیشلائزڈ یا مخصوصی ہوتے ہیں, ان کے مخصوص ڈاکٹر, ان کے مخصوص نرسز اور سارا سپورٹ اسٹاف ہوتا ہے کہ ان مریضوں کو بہترین علاج مل سکے. گریٹر مینچسٹر میں ایسے 3 یونٹس ہیں, ایک سیلفرڈ رائل ہاسپٹل, ایک فیئر فیلڈ جنرل اینڈ اسٹیپنگ ہل ہاسپٹل. ان تینوں ہاسپٹل میں یہ خاص سہولت موجود ہے. بہت اچھی بات, یہ بہت اچھی بات ہے. اور زیادہ تر مریض جو 4.5 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتے ہیں ہسپتال, یعنی کہ علامات ظاہر ہونے کے 4.5 گھنٹے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا کم ٹائم ہے. اور ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہر منٹ کے لحاظ سے کوئی 19 لاکھ ہمارے خلیے ضائع ہو رہے تھے. تو جو پھر بھی 4.5 گھنٹے کے اندر علامات ظاہر ہونے کے 4.5 گھنٹے کے اندر ہسپتال پہنچ جاتے ہیں, ان کو دواؤں کے ذریعے ان کے جو شریان بند ہوتی ہے اس میں خون دوبارہ جاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کو تھرومبولیسس کہتے ہیں انگریزی میں. کچھ لوگوں کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ دوبارہ سے اسٹینٹ ڈال کے یا کسی طرح اس شریان کو کھل جا سکے تاکہ وہ خون دوبارہ سے جاری ہو سکے, اور اس کو تھرومبیکٹمی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ تھرومبولائسس جو کہتے ہیں نا, تو اس کا جو ہے نا یہ بلڈ کلاٹس کے ساتھ, خون میں جو کلاٹس بن جاتے ہیں, تو اس کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ تھرومبولیسس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جو کلاٹ ہے اس کو حل کیا جائے گا. یعنی کہ ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جو جمع ہوا خون ہے اس کو دوبارہ سے خون میں حل کر کے, تاکہ وہ جیسے کہ آپ کی پائپ لائن میں اگر کوئی جمی ہوئی چیز ہو تو آپ کچھ ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ وہ اس کو پش نہیں کرتا, دھکا نہیں دیتا, بلکہ اس کو حل کر دیتا ہے. تو تھرومبولیسس کا بھی یہی مقصد ہے کہ وہ اس کو حل کر کے خون کی روانگی جو ہے پھر سے جاری ہو جاتی. ٹھیک ہے جی, بہت بہتر. جی ہسپتالوں میں جیسے کہ پہلے تو پیشنٹس جاتے ہیں ہائپر ایکیوٹ یونٹس میں, ان کا پورا اسکیننگ ہوتی ہے, ان کی MRI ہوتی ہے, CT ہوتی ہے, بعض اوقات ڈاپلر ہوتا ہے کہ دیکھنے کے لیے کہ وہ خلیے کہاں سے بن رہے ہیں, وہ کلاٹس کہاں سے بن رہے ہیں جو آپ کی شریانوں کو بند کر رہے ہیں. علاج کے جب یہ ایکیوٹ علاج ہو جاتا ہے کہ جب یا تو ہم نے وہ حل کر دیا ہے کلاٹ جو جمع ہوا خون تھا, یا سرجری سے اس کو حل کر دیا ہے, نکال دیا ہے, اس کے بعد ان کا خاص اسٹروک وارڈس ہوتے ہیں. تو مریض بہتر طور پہ ان کا علاج ان مخصوص اسٹروک وارڈس میں ہی ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ مخصوص ڈاکٹر, نرسز, جن کی ٹریننگ ہی اسی لیے ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے. اور ڈاکٹر صاحب جب یہ اسپیشلسٹ وارڈز میں جب نا مریض پہنچتا ہے تو اندازاً کتنا عرصہ وہاں ان کو گزارنا پڑتا ہے اسپیشلسٹ وارڈز میں؟ اگر مریض فوراً پہنچ جاتا ہے, جیسے کہ 4.5 گھنٹے کے اندر پہنچ جاتا ہے, تو بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ جلدی ریکوری ہوگی, کیونکہ سرجری اتنی ان کیسز میں زیادہ نہیں ہوتی. تو کچھ ہفتوں سے کچھ دنوں سے لے کے کچھ ہفتوں تک لگ سکتا ہے, اور پھر مریض کو گھر ڈسچارج کر دیا جاتا ہے. لیکن جب گھر بھی ڈسچارج کیا جاتا ہے تو مریض کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے کہ اپنے گھر جاؤ, بلکہ اس کو کمیونٹی میں ایک فالج کی مخصوص ٹیم ہوتی ہے جس میں ان کے فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں, آکیوپیشنل تھراپسٹ ہوتے ہیں, ان کی اپنی نرسز ہوتی ہیں. ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ مسلسل ان کے گھر میں بھی آ کے یا ان کے کمیونٹی سینٹرز میں ان کو بلا کے ان کی نگرانی, ان کی نگہبانی کر سکیں. اور میں بھی شاید ان کو دوبارہ اگر بولنے میں دقت ہو رہی ہے تو دوبارہ ان کی زبان کیسے بہتر ہو سکے. تو یہ آکیوپیشنل تھراپسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ان میں کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں, پھر وہ فزیو تھراپسٹ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے. اگر ان کو گھر میں کچھ خاص چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پیر تھوڑے سے اسے کمزور ہو چکے ہوں, معذور ہو جاتے ہیں, تو گھر میں ایسی کیا چیز رکھنی چاہیے, گھر کا پورا اسٹرکچر بھی چینج کرنے میں یہ لوگ ایڈوائز کرنے میں مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا, بہت بہتر. تو ڈاکٹر صاحبہ اپنی بات بڑھاتے ہوئے آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جو فالج ہے جسے ہم اسٹروک کہتے ہیں, اس کا کیا چیز اس کے سبب بن سکتی ہے؟ فالج ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں, جس میں سب سے اہم سبب یا سب سے اہم وجہ عمر ہے. جن لوگوں کو فالج ہوتا ہے جو اس کے اثر میں آ جاتے ہیں, ان میں سے 75% افراد کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتی ہے.
75 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے جی جی ایک میں سے 6 حضرات جی جی اور ایک میں سے 5 خواتین کو فالج ہوتا ہے. اچھا, تو تقریباً زیادہ فرق نہیں ہے لیکن خواتین میں زیادہ درپیش ہے. جی, اور یہ ہم بعد آگے ڈسکس کریں گے کہ خواتین میں یہ کیوں ہے. اچھا 65 سال کی عمر تو ابھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ 75% لوگ کی عمر 65 سال سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن پچھلے ہم ایک دہائی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 65 سے کم عمر لوگوں کو بھی فالج ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا نوجوانوں کو بھی فالج آ سکتی ہے؟ جی, اور آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نئے جب ہم ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں تو اس میں 65 سے کم عمر افراد بھی میں نے ہسپتال میں دیکھے ہیں کہ 50 سال تک کے 50-55 سال کے افراد جو جن کو سیویئر فالج ہوا تھا, بہت گہرا اثر پڑا تھا ان پہ. ایج عمر کے علاوہ بہت سارے اور اسباب ہو سکتے ہیں جس میں ہائی بلڈ پریشر, شوگر یا ذیابیطیز جسے ہم کہتے ہیں, یا ڈائبٹیز بھی ہے. ہاں, ذیابیطیز یا شوگر جسے ہم عام لوگ شوگر کہتے ہیں. ہائی بلڈ, یہ سکل سیل ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے, یہ کیا چیز ہے؟ سکل سیل ڈیزیز بھی ایک بہت اہم وجہ ہو سکتی ہے اسٹروک کی. سکل سیل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو خلیے ہوتے ہیں خون کے وہ بالکل نا سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جب سکڑتے ہیں تو پھر ان میں سے کچھ ایسا کیمیکل یا ایسی کیمیا ان میں سے ریلیز نکلتی ہے جو وہ سب کو جوڑنے لگتی ہے. تو وہ جس شریان سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ سارے جو خلیے ہوتے ہیں نا خون کے خلیے وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں میں ویسے ہی رسک زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی, اس کو کہتے ہیں سکلنگ فینومینا, کہیں پہ بھی وہ سکلنگ کر کے وہ اس شریان کو بند کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایسا ذہن دماغ میں جانے والی شریانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر یہ فالج کر سکتے ہیں. اس طرح جب دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل جب پمپ کر رہا ہے تو جب جتنے فورسفلی اور جتنے جیسے کہتے ہیں نا آپس میں ہم آہنگی کے ساتھ وہ پمپ کرے گا تو وہ سارا کا سارا خون پمپ ہوتا ہے. تو وہ ذہن دماغ میں بھی جاتا ہے, جسم کے دوسرے حصے میں بھی جاتا ہے. لیکن جب دل صحیح سے پمپ نہیں کر رہا ہوتا, جیسے کہتے ہیں نا صرف تھرک رہا ہوتا ہے, تو ایک ہوتا ہے بے ترتیب ہونا. اکثر لوگوں میں بے ترتیب ہو جاتی ہے دل کی دھڑکن, جیسے کہ جب ہم گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں, خوف کے مارے جب دوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو تھرکنا کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ صحیح پمپ نہیں کر رہا ہوتا بلکہ صرف تھرک رہا ہوتا ہے. تو وہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. خون میں ایک خاصیت ہے, اس کی صلاحیت ہے کہ جہاں پہ بھی وہ فلو میں نہیں ہوگا, روانگی میں نہیں ہوگا, وہ وہاں پہ جمنا شروع ہو جائے گا. تو دل میں وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ جب دل نے ایک دفعہ پمپ کیا تو وہ جو جمع ہوا خون وہاں سے نکلے گا اور پلس وہ جائے گا اور اوپر جا کے کسی شریان کو بلاک کر دے گا اور فالج کاز کرے گا. اچھا جی. اور ڈاکٹر صاحبہ اس کا موٹاپے کا بھی اثر ہوتا ہے؟ موٹاپے کا بہت گہرا اثر ہے, اور موٹاپا آئی تھنک بہت ساری چیزوں پہ اثر کرتا ہے. موٹاپے کی وجہ سے ذیابیطیز ہو سکتا ہے جو جس کی وجہ سے اسٹروک ہو سکتا ہے, جو اسٹروک کے چانسز بڑھا سکتا ہے. موٹاپے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کے اسٹروک کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. تو موٹاپا تو ایک جسے کہتے ہیں نا بہت, اس کے اوپر ایک الگ سے میرے خیال سے بہت سارے سیشنز ہو سکتے ہیں کہ کتنے نقصان دہ چیز ہے سب چیز کے لیے. اس کے علاوہ تمباکو نوشی, کیونکہ تمباکو نوشی کرنے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خون کی جو شریانیں ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کہیں پہ بھی کلوٹ, یعنی کہ کہیں پہ بھی خون منجمد ہو سکتا ہے. تو یہ دماغ میں جانے والی شریان کے بھی ہو سکتے ہیں. تمباکو نوشی اس میں سگریٹ بھی ہے, سگار پینا بھی ہے, پائپ پینا بھی ہے. جی ہاں. اور آج کل لوگ جو ویپ ہے, شیشہ لوگ پیتے ہیں, ابھی تک اس میں سب چیزیں شامل ہیں. بالکل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن ابھی اتنی اس پہ تحقیق ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم اس کو بڑے وثوق سے کہہ سکیں کہ نہیں یہ سیف ہے. تو ہر چیز کو احتیاط کے ساتھ ہی لیا جائے. اور یہ جو یہ چیزیں دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے ان کی وجہ سے, ان ساری چیزوں کی وجہ سے. وہی والی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے کہیں کے بھی خون کی شریان بند ہو سکتی ہے. تو اگر دماغ کی آپ کی شریان بند ہوتی ہے کسی کی تو اس کو فالج ہو سکتا ہے, لیکن اگر کسی کی دل کی شریان بند ہو سکتی ہے تو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے. رسک ان لوگوں میں بھی ہوتا ہے جو منشیات لیتے ہیں, کیونکہ منشیات دل کی دھڑکن بے ترتیب کرتا ہے. اور بعض لوگ منشیات جو رگوں کے ذریعے لیتے ہیں اپنی نس, تو وہاں پہ خون جم جاتا ہے اور پھر وہ خون کا کلوٹ جسے کہتے ہیں نا وہ ٹوٹتا ہے, اور پلس وہ اوپر ٹریول کرتا ہے, وہ اوپر جا کے ذہن کی دماغ کی کسی
شریان کو بلاک کر سکتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بات بڑھاتے ہوئے نا جو ہماری جو جنوبی ایشین کمیونٹی ہے جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ساؤتھ ایشین کمیونٹی، تو ان کی تھوڑا سا ان کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں کہ فالج کیوں ہوتی ہے ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں. یہ سننے میں آتا ہے کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں زیادہ لوگوں کو نا ڈائبٹیز ہوتی ہیں اور جو ہے نا کارڈیو پرابلمز ہوتے ہیں، اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی آپ؟ یہ جو ہماری جو پاپولیشن ہے جنوبی ایشیا کی، ان بہت سارے فیکٹرز ہمارے ساتھ ہیں کہ جنوبی ایشیا، ایک تو جنوبی ایشیا کے لوگوں میں اسٹروک کم عمر میں ہوتا ہے ایز کمپیئرڈ اگر ہم اس کو انگریزوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اگر 65 سال ہم کہہ رہے ہیں، اگر ہم ایک جنرل کہہ رہے ہیں تو جنوبی ایشیا میں ہم تھوڑا سا کم عمر میں ہی رسک اس کو کریں گے کہ نہیں آپ پھر بھی ایٹ رسک ہیں. یہ اس وجہ سے کہ جنوبی ایشیا کی پاپولیشن میں ہماری عوام میں شوگر، ہائی ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے، ہائی بلڈ پریشر اور ہائی کولیسٹرول، اور یہ ساری وجہ فالج کا سبب بن سکتی ہے. ڈائبٹیز پاکستانی عورتوں میں اور ہندوستانی مردوں میں یہ تحقیق کے ذریعے بات سامنے آئی ہے کہ ان کی شرح عام لوگوں سے دگنی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اگر شرح دگنی ہے تو ان کا رسک بھی سارٹ آف ڈبل ہو گیا. اس طرح بنگلہ دیشی اور جو پاکستانی حضرات ہیں وہ تمباکو نوشی کی وجہ سے وہ اس رسک ان میں بڑھ جاتا ہے. تو یہ صحیح بات ہے کہ یہ صحیح کہنا ہوگا کہ بنگلہ دیشی حضرات اور پاکستانی حضرات، ہمارے جو مرد حضرات ہیں، تو یہ سگریٹ اور یہ اسموکنگ جسے کہتے ہیں وہ زیادہ جو ہے نا درپیش ہے ان کمیونٹیز میں. بالکل. ایک تو ایک ہوتا ہے ہمارے جو ہم جینیاتی یا جینیٹک جو ریزن ہوتا ہے رسک فیکٹرز، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بہت ساری عادتیں ایسی ہیں بیہیویئرل، جیسے کہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خوراک ہے، ڈائٹ، سب سے پہلے تو ہمارا تیل، چکنائی، یہ سب، اسموکنگ ہے، تمباکو نوشی، کچھ لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان کے لیے، یا منشیات کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بالکل بالکل ہمارے یہاں تو صرف یہ ہے کہ کھاؤ اور مزے کرو. لائف سٹائل فیکٹرز بھی بہت بالکل. تو جن چیزوں کو ہم نہیں چینج کر سکتے وہ نہیں چینج کر سکتے، لیکن بہت سارے عوامل ہیں جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں نے بہت ڈاکٹر حضرات سے سنا ہے کہ جب آدمی کھانا کھا لے تو مثال آدمی 6 بجے 7 بجے جو شام کا کھانا ہوتا ہے، اس کھانے کے بعد نا سونا نہیں چاہیے، نیند نہیں، بیڈ کو نہیں جانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جا کے تھوڑے دیر کے لیے نا 15-20 منٹ کے لیے واک کر لیں تاکہ کوئی کھانا ہضم ہو جائے. بالکل. ایک تو کھانے کا ٹائم جلدی ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے آئی تھنک لائف اسٹائل کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم کام سے آتے ہیں، پھر کبھی بہت سے لوگ ان کے ورکنگ آورس ایسے ہوتے ہیں، ٹیک اوے بھی لے لیتے ہیں یا پیزا لے لیتے ہیں، تو جتنی دیر سے آپ کھانا کھائیں گے پھر آپ فوراً سو جائیں گے، کیا کھائیں گے اور پھر آپ فوراً سو جائیں گے، تو وہ کھانا استعمال نہیں ہو رہا. وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ کھانا پوری رات آپ کے معدے نے بڑی محنت کی اس کھانے کو ہضم کرنے میں، اور پلس پھر آپ نے اس کو یوز نہیں کیا کیونکہ آپ سو رہے تھے یا آپ کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سارا چربی بن کے آپ کی باڈی میں جمع ہو گیا، لیور میں، یا خاص جگہ ہوتی ہیں جیسے کہ جسم کے کچھ حصے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ جمع ہو جاتا ہے، خاص کر پیٹ پہ. ایگزیکٹلی. تو کیا کھایا اور کب کھایا، اور اگر آپ نے کچھ کام نہیں کیا، اگر میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں سارا دن آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو پھر میری غذا ایک اس کی طرح نہیں ہو سکتی جو سارا دن مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کہ وہ یوز بھی کر رہا ہے، میں تو استعمال ہی نہیں کر رہی. جی جیسے کہ انڈیا پاکستان میں ایک زمانہ تھا لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو ان کی یہ غذا تھی، لیکن وہی غذا جو کسان کھاتے تھے وہی غذا آج اس ملک میں وہی غذا کھائیں گے تو اور اس کے ساتھ ایکسرسائز بھی نہ کریں گے تو اس کا اثر تو ہوگا. بالکل. اور پہلے زمانے میں پھر بھی خاص چیزیں ہوتی تھیں، خالص چیزیں ہوتی تھیں. اب ہمارے یہاں اتنی پریزرویٹیوز ہیں کہ وہ سب بھی ایڈ آن کرتی ہیں ہمارے، جیسے کہتے ہیں نا، خطرہ بڑھا دیتی ہیں، کیونکہ ہم بالکل ہی خالص چیزیں تو کھا بھی نہیں رہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنی بات ابھی بڑھاتے ہیں فالج کے متعلق، تو آپ یہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ فالج کے کیا اثرات ہوتے ہیں انسان پہ؟ جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ فالج ہوتا ہے اس وجہ سے ہے کہ دماغ کو خون نہیں پہنچ رہا ہے نا. ہمارا جو دماغ ہے ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ایک
मिरेकल है, एक मुजज़ाती जी जी जिस्म का हिस्सा जिस अल्लाह ताला ने जिसको हेड क्वार्टर बनाया है, तो पूरा जिस्म का हेड क्वार्टर दिमाग है, तो पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, जिसमें जी। से आपके हाथ पाँव, आपके जो आज़ा आपको नज़र आते हैं, जैसे आपके हाथ पाँव, आँख, जी नाक, कान, जी ज़बान, और उसके अलावा वो आज़ा जो आपके अंदर हैं, जो आपको नज़र नहीं आते. सो डिपेंड करता है कि किस दिमाग के किस हिस्से में खून नहीं पहुंचा, जी जी कितनी देर के लिए नहीं पहुंचा. तो जिस्म के किस हिस्से में नहीं पहुंचा खून, इससे वो सारे जिस्म के हिस्से या आज़ा मुतासर होंगे, और कितनी देर नहीं पहुंचा ये इस चीज़ को अफेक्ट करेगा कि ये टेम्पररी था या परमानेंट डैमेज हो चुका है. ये तो इसके असरात आर्जी भी हो सकते हैं बिल्कुल, या मुस्तकिल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी देर वो खून नहीं कितनी देर तक नहीं पहुंचा. जी 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 सो जैसे कि जिस्म का सब ज़्यादातर लोगों को उन हिस्सों में खून नहीं पहुंचता था, क्योंकि हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करने वाला जो दिमाग का हिस्सा है जी वो बहुत बड़ा है. ये पूरा अगर आप देख, मैं बता नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन ये पूरा इतना हिस्सा जो आपके ब्रेन का है, ये दोनों हिस्से पैराइटल लोब जिसे कहते हैं, वो आपके हाथ पैर के कंट्रोल जी और इस आपकी जो आप जो महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को कंट्रोल करता है. जी तो सबसे पहली अलामात आम तौर पे, और ज़्यादातर अलामात ये होती हैं कि हाथ पैर का कोई हिस्सा आप महसूस या तो नहीं कर पा रहे, या आप हिला नहीं पा रहे. जी उसके अलावा आपकी ज़बान, आप सिर्फ बोलना नहीं, समझना भी. जी जी बाज़ औक़ात आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त कि आपको याद नहीं आ रहा. बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस्म का वो हिस्सा जो हमें कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को, जी जी वो इफ़ेक्ट हो सकता है. बीनाई आप हमारी, बिना जा सकती. समात, जी हाँ सारे ये चीज़ें, हमारा तवाज़ुन के अगर जैसे कि दिमाग के अगर पीछे के हिस्से में, जिसको हम सेरिबेलम कहते हैं, वहाँ पे खून नहीं पहुँचा, तो हमारी समात, पीछे का जहन का एक दिमाग का हिस्सा होता है बिल्कुल छोटा सा नीचे का, जो सारे आपके बॉडी के फंक्शंस, जो अंदर के जी जी जिसकी दिल की धड़कन, सांस, ये सब अगर उनको नहीं पहुँचा तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स को फिर वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, क्योंकि उसका वो हिस्सा जो उसकी सांस या तनफ्फुस को कंट्रोल कर रहा जी था, जी उसको खून नहीं पहुँच रहा. फिर इस तरह आपके मसाने के कंट्रोल, ये सब भी दिमाग कंट्रोल करता है. तो अगर उन हिस्सों में नहीं पहुंचा तो कभी कभी मरीज़ अपने मसाने पर कंट्रोल खो देता है. जी जी और क्या खाने पीने में भी दिक्कत महसूस होती है? क्योंकि निगलने में भी, क्योंकि निगलने में भी, एग्जैक्टली कि वो सारे बॉडी के फंक्शन, जो सारे जिस्म के आपके फंक्शन, वो हिस्सा जो कंट्रोल कर रहा होगा, जी तो और ये सब एक इतने से ब्रेन के अंदर बहुत करीब करीब हैं, तो कभी ये नहीं होता कि सिर्फ यही हिस्सा अफेक्टेड होगा, लेकिन क्योंकि सब इतने इतने करीब करीब हैं और इतने सारे आपस में जुड़े हुए हैं उनके जिसे कहते हैं ना खुलियों से, जी कि आमतौर पे सिर्फ एक नुकसान नहीं होता. जितनी देर खून की सप्लाई नहीं पहुंचे, जितनी देर में आपने मदद हासिल की, उतना ज़्यादा नुकसान और उतना मुस्तकिल नुकसान होता है कि वो आर्जी नहीं रहेगा, फिर वो खुदा ना करे मुस्तकिल नुकसान हो जाएगा. और डॉक्टर साहिबा, जो लोग जिन्हें हम केयरर्स कहते हैं, जो लोग रिश्तेदार होते हैं या केयरर्स होते हैं, जो देखभाल करते हैं किसी फालिज मरीज़ की, तो उनके के ऊपर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली. घर में कोई एक इंसान को सिर्फ थोड़ी सी कोई बीमारी हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि पूरा घर उससे मुतासर होता है. और फालिज की रिकवरी डिपेंड करता है कि कहाँ का फालिज था, कितनी देर आपने हेल्प ली, तो उसकी रिकवरी एक जैसे कहते हैं ना बहुत ही सब्र जी आजमा वो है, पूरा पीरियड उतना सब्र आजमा है कि वो रिकवरी, और प्लस आप अपने मरीज़ को तो होता ही होता है, लेकिन केयरर्स को कि वो केयरर्स फटीग भी हो जाता है. हाँ तो सिर्फ मरीज़ को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, जब उनके केयरर्स भी अपने जीपी के पास जाके कह सकते हैं बिल्कुल कि मैं थक रहा हूँ या मैं थक रही हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है. बिल्कुल तो उनके लिए दूसरे इजाफी केयरर्स की भी सहूलत मौजूद है. जी जी और डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे यही पूछेंगे कि कौन सी वो अहम बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए फालिज के मुताल्लिक़ से? एग्जैक्टली फालिज, सबसे पहले तो वो अलामात, जी कि हम फौरी तौर पे जो हम अलामात देखें, जैसे कि किसी को हम देख रहे हैं कि बात करते करते उसकी ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई, या उसकी ज़बान में लुकनत आ गई, या वो बोलते बोलते रुक गया, उसको अल्फाज याद नहीं आ रहे, या उसके चेहरे में एक जगह कोई जैसे कहते हैं झुकाव सा आ गया, जी और वो अपने हाथ उठा नहीं पा रहा, या उठा पा रहा है तो उठाए नहीं रख रहा, तो ये अलामात हैं. आप फ़ौरन 999 से मदद हासिल करें और एम्बुलेंस को बुलाएं. बिल्कुल, और जितने जल्दी इलाज शुरू होगा उतना उनके लिए बेहतर होगा. जी जी
تو نہیں تو اس کا اثر دماغ پہ پڑ سکتا ہے. بالکل. دماغ کو اگر جو ہے نا خون نہ پہنچے, آکسیجن یعنی نہ بالکل. پہنچے تو اور آدمی اسپتال کو نہ پہنچے تو اس کی نا بہت یعنی کہ برے مستقل اثرات ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, فالج کے حوالے سے آپ نے ہم کو آگاہ کیا, تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم.